السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، ایمان کہتے کسے ہے، اسے جان لینی چاہیے، کیونکہ اگر ایک انسان کے دل و دماغ میں ایمان بس جائے، پیوست ہو جائے، جاگزی ہو جائے، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص کوئی غلط کام کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد کچھ چیزوں کا اس کے دل میں وادیت کر دیا گیا۔ انسان جو ہے ماحول میں رہ کر کے آنکھوں سے دیکھ کر کے ادراک کر لیتا ہے کہ کون بات صحیح ہے، کون بات غلط ہے۔ جی ہاں، تو ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو یہ اچھا کام ہے، یہ کام برا ہے۔ ان چیزوں کو مان لینا ایمان ہے۔ جی ہاں، اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہے جو سوائے نارا سنسا کے، پیغمبر کے، جب تک اللہ کی وحی نہیں آتی وہ بات کو کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ جیسے جنت ہے، جہنم ہے، موت کب ہوگی، ڈے آف ججمنٹ کا دن کون سا ہوگا، بارش کب ہوگی، بہت ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں انکشاف جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب پیغمبر اپنے باتوں کو بتاتے ہیں، ان پر وحی ہوتی ہے، تب لوگ اس کا ادراک کر سکتے ہیں، تب وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات حق ہے، بالکل سچ ہے، تو اس کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ تو ایمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قانونی جس کو بولتے ہیں اقرار باللسان، اور ایک ہوتا ہے حقیقی ایمان جس کو بولتے ہیں تصدیق بالقلب، یعنی دو جز کا ماننے کا نام ایمان ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ سانپ جو ہے زہریلا ہوتا ہے، لیکن ہر سانپ زہریلا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، ہر سانپ زہریلا نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک گمان ہوتا ہے کہ جس سانپ سے میرا سانپ کا پڑا ہے، کیا معلوم وہ سانپ زہریلا ہو، اس لیے انسان سانپ کو چھونا نہیں چاہتا، ڈر جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دوڑوا سانپ ہو، بہت آدمی کو آپ دیکھے ہوں گے کہ سانپ کاٹ دیا تو وہ صرف بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن جس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دوڑوا سانپ کاٹا تو وہ پھر جو ہے وہ پھر جانتا ہے کہ دوڑوا سانپ کاٹنے سے انسان مرتا نہیں۔ جی ہاں، جی ضمیر بھائی، آپ کا بھی سوال تھا، اس کو غور سے سنیے گا کہ ایمان ہے کیا چیز۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو آپ کا موٹر سائیکل ہو بہو آپ وہاں روک دیتے ہیں جہاں ٹریفک ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے اگر رکیں گے نہیں تو ہو سکتا ہے ہم پر چلان کٹ جائے۔ تو جی ہاں، تو ایک اللہ ہے، ایک ایشور ہے، ایک پالن ہار ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ جی ہاں، تو ایمان جو ہے تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کا نام ہے ایمان۔ اب جو باتیں زبان سے بولتے ہیں، اگر وہ بات دل میں اتر جائے اور اس کے مطابق ہمارا عمل ہو تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ پکا ایمان والا ہے۔ آپ سنے ہوں گے کہ یہ آدمی کا ایمان ہونے کی دلیل دو۔ جی ہاں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بولتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، اس کا مطلب اس کا ایمان جو ہے وہ اس کا دلوں میں جاں گزی نہیں ہوئی ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھتے ہیں، ہم ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ورڈ کو 3 بار دہرائے۔ جی ہاں، 3 بار، کہ اللہ کی قسم وہ انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ نے لرزتے ہوئے، ڈرتے ہوئے سوال کیا کہ لمن یا رسول اللہ، کس شخص کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے ایجا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، امن میں نہ رہے۔ تو جی ہاں، آج کیا ہے کہ پڑوسی ایک دوسرے سے جلن، حسد، کینہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محفوظ نہیں ہے، بلکہ گھر چھوڑ کے جاتا ہے تو کا معلوم کب اس کا گھر چوری ہو جائے، یہ بھی نہیں معلوم۔ جی ہاں، تو ایک دوسرے سے وہ جو ہے رابطہ اچھا نہیں ہونے کی وجہ سے، ایمانی وہ جو ہے رمق ہونا چاہیے وہ نہیں ہونے کی وجہ سے، اور جو ہے آج جو ہے انتشار اور اختلاف میں زندگی گزر رہی ہے۔ جی ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گرچہ وہ کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی انسانیت ہو، آپ کا پڑوسی امن میں ہونا چاہیے تھا، آپ سے کوئی ریزہ ریشانی نہ ہو۔ جی ہاں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کا دشمن ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ ایمانیات کی کمی ہے۔ تو جب ایمان آپ کے دلوں میں جاگوجی ہو جائے گا تو آپ کا عمل صالح بہترین ہوگا، چونکہ ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا کھیل ہے۔ جی، ایک دوسرے کا لازم و مجزوم ہے کہ اگر ایک چیز اگر ایمان آیا تو عمل صالح ہر حال میں ہوگا اور اچھا عمل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم میں ہے، بخاری میں کتاب الحدود میں ہے اور مسلم شریف میں ہے کتاب العلم میں ہے۔
اور کتابُ الایمان میں ہے۔ جی ہاں، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان ایمان کی حالت میں وہ زنا نہیں کر سکتا، چونکہ جب وہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ایمانی قوت ہو، ایمان دل میں پیوست کر گیا ہو، اس چیز کو وہ ایکسیپٹ کر لیا ہو کہ آخرت آئے گا، ڈے آف ججمنٹ کا دن ہے، ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا، اور وہ آدمی کوئی غلط کام کر دے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جی ہاں قیوم بھائی، آپ ذرا سنیں گے کہ جو انسان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ کام کرنے سے ہمیں گناہ ہوگا، جیسے ایک انسانیت کو مار دینا پورا عالم انسانیت کو مار دینے کے مترادف ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی نے کسی ایک بے قصور کو مارا تو اس نے تمام انسانیت کو ختم کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ورڈ ہے۔ جی ہاں، اگر جس دل میں یہ بیٹھ جائے تو وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط کام کر دے؟ اگر واقعی میں ایمان انسانیت میں بیٹھ جائے تو یہ انسانیت میں امن ہوگا، لوگ بہت سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے سے امن میں رہیں گے، ایک دوسرے سے کینہ حسد جلن یہ نہیں ہوگا۔ یقین جانیے کہ اس کے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اور امن کے ساتھ زندگی گزارا جا رہا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ آدمی ایماندار ہے، اور وہ ایمان اس کے دلوں میں پیوست کر گئی ہے، اور ہر انسان اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے کہ میرے دل و دماغ میں کتنا ایمان ہے۔ چونکہ اللہ کے جو مطلوب ہے وہ راشق القلب انسان کو محبوب بناتا ہے، جس کا تصدیق بالقلب جو ہے، جو حقیقی ایمان جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی باتوں کو میں نے ایکسیپٹ کیا، اللہ کی باتوں کو ایکسیپٹ کیا، تو اس سے کوئی غلط کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر بائی دے اوے دانستہ غیر دانستہ طور پر اگر اس سے کوئی لرزی سے ہو گئی تو وہ اس کو آپ جھکتے ہوئے دیکھیں گے، آپ اس سے معافی مانگتے ہوئے دیکھیں گے، وہ انسان نادم ہوگا، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں ایمان ہے۔ تو ہر آدمی کو اپنے آپ کو وہ جج کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔